فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. الحمدللہ 14 اگست ہمارے ملک کا یوم آزادی صبح انشاءاللہ ہوگا. اس حوالے سے ہر مسلمان الحمدللہ جو پاکستان میں رہتا ہے وہ خوش ہے اور خوش ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو اس نعمت کے ملنے کے بعد خوشی کرنا اور اس خوشی کا اظہار کرنا یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ پسندیدہ بھی ہے. قرآن میں اللہ پاک نے خود فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اے نبی جو نعمت آپ کا رب آپ کو دے رہا ہے آپ اس نعمت کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، اور یہ بیان کرنا اظہار خوشی ہی کے طور پر ہوتا ہے. اب دیکھیے خوشی 2 طریقے سے منائی جاتی ہے. ایک خوشی منانے کا طریقہ بچوں کا ہوتا ہے اور ایک خوشی منانے کا طریقہ بڑوں کا ہوتا ہے. بچوں کی خوشیاں کیا ہیں؟ جھنڈیاں لگا دی اور خوش ہو گئے اور جناب اپنے چہرے پر پاکستانی پرچم بنا لیا، گلیوں میں گھومے وغیرہ وغیرہ. تو اس حوالے سے کچھ گزارشات یہ ہیں کہ اپنے ملک کے پرچم کو جیسے سلامی کرتے ہیں تو بعض لوگ ایسے ہی خوش ذہن کے کہہ دیتے لو جی یہ تو شرک ہے، پرچم کو سلامی نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے ہمارے عرف میں سلامی جو ہے یہ تعظیم کے لیے ہوتی ہے، جیسے آفیسرز کو سلامی کی جاتی ہے وہ ان کی تعظیم ہے. اسی طرح ملک کے پرچم کو اگر تعظیم کے طور پر کوئی سلامی کرتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں پرچم کے سامنے جھکنا جو ہے یہ منع ہے، کیونکہ جھکنا تو اللہ ہی کی ذات کے لیے ہے. حتیٰ کہ سلام میں بھی علماء منع فرماتے ہیں کہ کسی سے سلام لے تو جھک کر نہ لے بلکہ خود کھڑے رہیں اور سلام لے لے، کیونکہ جھکنا یہ صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے درست نہیں. تو جھنڈے کو سلامی کرنا کھڑے کھڑے وہ تو جائز ہے، لیکن اس جھنڈے کے سامنے جھک جانا اس سے ہمیں بھی پرہیز کرنا چاہیے. دوسرا جھنڈیاں لگانا اور سجاوٹ کرنا یہ اگر اسراف کے درجے میں نہ ہو اور اس سے ملک کے پرچم کی بے ادبی بھی نہ ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اسراف کا مطلب یہ ہے 100-200 کی جھنڈیاں لگا لی چلے کافی ہیں، اب ہزاروں کی جھنڈیاں لگ رہی ہیں اور بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، یہ بھی مناسب نہیں. اور پھر بعد میں اس پرچم کی تعظیم بھی ہمیں کرنی چاہیے. ہمارے ملک کا پرچم ہے، اب آج 14 اگست کل ہوگی جھنڈیاں لگیں گی، اس کے بعد وہ ساری جھنڈیاں کوڑے میں نظر آئیں گی اور پیروں میں نظر آئیں گی، یہ مناسب نہیں. اپنے ملک کی جس طرح محبت دل میں ہوتی ہے ملک کے پرچم کی محبت بھی دل میں ہونی چاہیے. پھر یہ کہ جو بچوں کی خوشیاں منانے کا انداز ہے وہ میں نے عرض کر دیا وہ تو یہ ہے، لیکن ایک انداز ہے بڑوں کی خوشی منانے کا. ہم سب تو بڑے ہیں نا، ہمیں بڑوں جیسی خوشی منانی چاہیے. اب بڑے اپنے ملک کی خوشی کیسے مناتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ یوم آزادی انڈیپینڈنس ڈے کے طور پر ہم اس کو نہ منائیں، ہم اس کو یوم تشکر کے طور پر منائیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے آج کے دن تو نے ہمیں ایک ملک عطا کیا تھا جو اسلام کے نام پر بنا تھا، تو اس کے شکریہ کے طور پر اس کو منائیں. اب وہ کیسے منانا ہے؟ اس کی سب سے پہلی ترتیب یہ، ہمارے نبی علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ جب آپ کو کوئی نعمت ملتی تھی تو ہمارے نبی سجدہ کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے. تو ہم بھی کوشش کریں کہ 14 اگست کو کم از کم 2 رکعت صلاۃ شکرانہ کا پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ ملک نصیب فرمایا.
دوسرا کام یہ کہ جب یہ ملک کی آزادی ہے تو اس پر ایک عمل اور بھی ثابت ہے، وہ یہ کہ 10 محرم کا روزہ ہمارے نبی نے رکھا تھا، یہود بھی رکھتے تھے۔ تو ان سے پوچھا کہ تم کیوں رکھتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دی تھی، تو انہوں نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر آزادی ملے تو شکرانے کے طور پر روزہ رکھنا چاہیے، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ ہمیں آزادی ملی ہے تو ہم بھی کوشش کر لیں اگر روزہ رکھ سکیں، تاکہ شکر صحیح طور پر ادا ہو، تو یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اگلا کام یہ کہ اپنے ملک کے لیے دعائیں کرنا اور اس ملک کی محبت کو دل میں رکھنا، یہ بھی آزادی کے بعد نبیوں کی سنتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ رہے تھے تو اس وقت بڑے دکھے ہوئے دل سے جا رہے تھے کہ اے مکہ، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ یہ محبت تھی وطن کی۔ جب مدینہ پہنچے ہیں تو ہمارے نبی نے جا کر دعائیں مانگی ہیں کہ یا اللہ تم مدینہ کی محبت ہمارے دل میں مکہ سے بھی زیادہ فرما۔ اللہم بارک لنا فی ساعینا، اللہم بارک لنا فی مدینا۔ آپ نے دعائیں مانگی، یا اللہ مدینہ کے بازاروں میں برکت دے، اس کے پیمانوں میں برکت دے، اس کے پھلوں میں برکت دے۔ تو ہمیں بھی آزادی پر اپنے ملک کی سلامتی اور اس کی ترقی کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ یہ والے عمل سنت سے ثابت ہے اور ہم کریں گے تو ہمیں انشاءاللہ اس پر سنت کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے۔ اب دیکھیے، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یوم آزادی کو کیسے منانا چاہیے اور اس یوم آزادی پر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ ملک ہمیں کیوں بنانا پڑا، آخر اس کی کیا ضرورت پیش آئی۔ آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ اس ملک کی بنیاد 2 قومی نظریہ تھا۔ جیسے مکہ میں مسلمان اور کافر اکٹھے تھے تو اللہ پاک نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، اے نبی ان سے کہہ دو تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ 2 مذہب ایک جگہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو مسلمانوں نے مدینہ میں اسلامی ریاست بنائی اور مکہ میں مشرکین ہی رہے۔ اسی طرح ہم مسلمان اور ہندو 2 قومیں اکٹھی نہیں رہ سکتی تھیں۔ وہاں پر ہمیں قربانی کرنے نہیں دیتے تھے، گائے ذبح نہیں کر سکتے تھے، لڑائی ہو جائے گی۔ مسجدوں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں تو وہ باہر شور مچا رہے ہیں اور ہمیں نماز پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ ہماری شادیوں میں پریشانیاں، ہم جلسے نہیں کر سکتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ ایک ایسی سلطنت ہونی چاہیے جہاں آزادانہ طور پر اسلام پر عمل کیا جائے اور اپنے اللہ کو راضی کیا جائے۔ تو یہ وہ بنیادی بات تھی جو نعرہ لگتا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اب ہم لوگ وہاں سے پاکستان آ گئے، اب یہاں آ کر ہمیں کیا کرنا ہے یہ سوچنے کی بات ہے کہ اب آ تو گئے ہیں، اب بھائی یہاں پر کرنا کیا ہے۔ ہمارا حساب تو وہ ہو گیا، ہم خود دیکھیں کہ ہندو ہمیں جو کام نہیں کرنے دیتے تھے آج وہی کام ہم نے خود ہی چھوڑ دیے۔ ہماری مسجدوں کے باہر آج ہندو نہیں، ہمارے ہی بچے وہ باجے بجاتے ہیں، گانے لگے ہوتے ہیں اور مسجدوں میں عبادات آپ صحیح نہیں کر پاتے۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ وہاں ہمیں وہ گائے قربان نہیں کرنے دیتے تھے، یہاں کتنے مسلمان قربانی واجب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے ہیں۔ وہاں وہ لوگ دین پر چلنے نہیں دیتے تھے، یہاں مسلمان خود ہی دین پر نہیں چل رہا ہے۔ ہمارا حساب تو وہ ہو گیا، ایک آدمی گھر میں آیا اور اس نے آ کر پوچھا بھائی کی پکا ہوا، تو بیوی نے کہا بھائی آلو پکایا۔ وہ لے کے آ گئی تو اس نے مارا پاؤں اور بکھیر دیا سالن۔ بھائی آلو دیکھ کر اسے غصہ آ گیا اور جیب سے 20 روپے نکال کے بچے سے کہتا ہے جا 20 روپے دی آلو والی ٹکیا لے کے بھائی آلو کی وجہ تو ٹھنڈا مار رہے تھے، آلو ہی کھانا پیا۔ ہم نے ہندوستان چھوڑا تھا اس لیے کہ ہم
سکون سے ملک میں اللہ کو راضی کریں، دین پر عمل کریں، اور آج بھی وہی بے سکونی، وہی تنگی ہے، تو پھر تو آلو والی ٹکیاں والا حساب ہو گیا کہ آلو چھڑ کے آلو والی ٹکیاں لے لیا سے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس ملک کو بنانے کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام، ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر کیا تو مکہ میں ایک بنیاد رکھی شہر کی، تو انہوں نے دعا مانگی رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ سب سے پہلا کام یہ کہ کوئی بھی ملک بنتا ہے اس کے بعد اس ملک میں امن قائم ہونا ضروری ہے۔ اگر امن قائم نہیں ہو رہا تو آپ کے ملک بنانے کا مقصد آپ کو حاصل نہیں ہوا۔ ایسی بدامنی تو وہاں بھی تھی، وہی بدامنی یہاں بھی ہے، ادھر بھی قتل و غارت ہو رہی ہے، ادھر بھی آپ کے جان مال محفوظ نہیں ہے، تو پھر بھائی وہاں اور یہاں میں کیا فرق رہا؟ ہم تو پھر اسی مصیبت کا شکار رہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے آج تک سب سے زیادہ پیسہ ہمارے ملک میں سیکیورٹی پر خرچ ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ گندی جو صورتحال ہے وہ ہمارے ملک میں سیکیورٹی کی ہوتی ہے۔ رات کو آپ بائک لے کر نہیں نکل سکتے ہیں، پیدل نہیں چل سکتے ہیں، اور بچیوں کے پرس چھین لیتے ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، بائکیں چل رہی ہیں، دکانوں پر جو ہے وہ دن میں ڈاکے ڈال لیتے ہیں لوگ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان بنانے کا جو مقصد تھا کہ امن سے سکون سے زندگی گزارے، ابھی تک ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اس ملک میں امن کو قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ کہیں گے جی یہ کام تو حکومتوں کا ہے، انہی کا ہے، لیکن ان سے کروانا ہم لوگوں نے ہے۔ اگر ہم اپنے کونسلروں کو، اپنے ایم پی ایم این اے کے کان کھینچیں گے تب یہ لوگ جا کر ہمارے لیے کچھ کریں گے، ورنہ تو وہی بھیڑ چال ہے جو پہلے چلتی ہے۔ اپنے ان کے 10 باڈی گارڈ ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو ایک محلے میں چوکی دار پہ نہیں ہوتا ہے، وہ بھی ہمیں ہی رکھنا پڑتا ہے، اور وہ بھی ماشاءاللہ سوتا رہتا ہے، انہوں کو سویرے پتہ لگتا ہے جو اتنے چوری ہوگی تو اتنے چوری ہوگی۔ تو سب سے پہلا کام ملک میں امن کا قیام ہے۔ اب اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ملک میں سیاسی استحکام جب تک یہ نہیں ہوتا تب تک ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمارے دوست بڑے عجیب لطیفے سناتے ہیں، تو ایک دن کہنے لگے کہ پاکستانیوں کی دوزخ میں فرشتے نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہوں گے؟ قرآن میں آتا ہے کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، کہ جب کوئی دوزخ سے باہر نکلنے لگے گا تو فرشتے اس کو دھکا دے دیں گے۔ تو بھائی سب کی دوزخ میں فرشتے ہوں گے؟ کہنا نہیں پاکستانیوں کی دوزخ سے نہیں ہونے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا اس واسطے کہ جدوں کو پاکستانی باہر نکلنے لگو گا دوجے نے انہیں لات کھینچ لینی کدھر چلا گیا، کہ یہ کسی کو برداشت نہیں کرے گا بھی وہ سکون میں چلا جائے، خود ہی کھینچ لے گا۔ تو فرشتے کہیں گے بھی اگر آپ ہی نبڑ لیں گے اسی دوسرے کو دیکھ لینے۔ سیاسی استحکام کیا ہوتا ہے کہ ایک حکومت آتی ہے، وہ پوری پلاننگ کے ساتھ پیسے کو خرچ کر کے ملک کو ترقی دینے کی کوشش کرتی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک حکومت آتی ہے، دوسری حکومت کا کام ہے اس حکومت کو کوئی اچھا کام نہ کرنے دے۔ اگر اس نے کر لیا تو اگلے سال بھی یہی جیت جائیں گے آئندہ الیکشن، لہٰذا وہ ان کے ہر اچھے کام میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، ملک میں فساد کر کے کسی طرح بس عدم استحکام رہے۔ وہ 5 سال پورے کر نہیں پاتی ہے، ان کے سارے کام ادھورے رہ جاتے ہیں۔ اچھا آپ سوچئے، آپ دکاندار ہیں، ہم گھر والے ہیں، اگر گھر میں بھائی آپس میں لڑتے رہیں تو کبھی گھر ترقی نہیں کرتا ہے۔ جب وہ مل کر سوچیں گے تو ہی کہیں گے یار ابھی کرا لیے وہ بھی کرا لیے، ایسے ہی کاروبار میں۔ اب ملک میں 2 پارٹیاں جب ملک کے لیے نہیں سوچتی، وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتی ہیں، تو یہی حال ہوتا ہے۔ اور آج تک ہمارے ملک میں یہی ہوتا آیا ہے، ایک پارٹی دوسری پارٹی ان کی لڑائی ماشاء اللہ، پھر ایک پارٹی دوسری پارٹی ان کی لڑائی پھر ماشاء اللہ، اور یہی ہوتے ہوتے ہمارے بڑے چلے گئے، اور ہم بھی یہی دیکھ رہے ہیں آج تک
کوئی ایک بھی اپنے ملک کو ترقی دینے کے لیے سکون سے کام نہیں کر سکتا. یہ فالٹ ہے ہمارے ملک کا. پوری دنیا میں الیکشن ہوتے ہیں، پوری دنیا میں اپوزیشن بھی ہوتی ہے، لیکن اس طرح کتوں والی سیاست پوری دنیا میں نہیں ہوتی جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہے. عجیب ہی نظام ہے، کسی کو اچھا کام کرنے کا موقع یہ لوگ دیتے ہی نہیں ہیں. کوئی بھی پارٹی ہو، مجھے اس سے غرض نہیں، لیکن سیاسی استحکام جب تک نہیں ہوگا ملک ترقی نہیں کرے گا. اب 14 اگست کا مطلب یہ نہیں ہے جھنڈے لگا لیے، خوش ہو گئے، واہ بھائی واہ ماشاء اللہ چلو جی ختم. بھائی یہ دیکھو اب ملک کی ترقی کیسے کرنی ہے، اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے. صرف بنا لینا نہیں ہوتا بلکہ اس کو سنبھالنا بھی ضروری ہوتا ہے. تیسری بات یہ کہ ہمیں اپنے ملک کو سائنسی اعتبار سے آگے بڑھانا، یہ قیام پاکستان کا مقصد بھی تھا اور اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے. اب آپ دیکھیں ہمارے ملک میں ڈیم بنتے ہیں، ڈیم بنانے کے لیے ٹھیکہ کس کو دیتے ہیں؟ چائنا کو دیتے ہیں، کبھی کسی اور ملک کو دیتے ہیں. بھئی تمہیں کیا مصیبت پڑ گئی؟ آدھی صدی سے زیادہ ہو گیا پاکستان بنے، اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں تم نے بنا رکھی ہیں، ایک بندہ بھی پیدا نہیں ہوا جو ملک میں ڈیم بنا سکتا ہو. چائنیز آئیں گے تو ڈیم بنائیں گے ورنہ ہمیں ڈیم ہی نہیں بنانا آتا. چائنیز آئیں گے تو بجلی گھر بنائیں گے ورنہ ہمیں بجلی گھر بنانا نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے آدھی صدی گزار دی ہے اور ابھی تک ہمیں اپنے پاؤں پر چلنا نہیں آیا. ابھی تک ہمیں لوگ انگلی پکڑ کر چلاتے ہیں. دیکھیں جب پاکستان بنا تھا تو ہمارے پاکستان میں مدرسے نہیں تھے، اتنے چھوٹے چھوٹے تھے. اسی طرح یونیورسٹیاں تھیں، اس وقت بھی لاہور میں تھی، کراچی میں تھی، یہ شہر تو پہلے سے آباد تھے، لیکن یہاں پر مدرسے نہیں تھے بڑے بڑے. اب ہوا یہ کہ علماء نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا اور پورے پاکستان میں مدارس کا جال بچھا. آج آپ کو ہر شہر میں علماء، مفتی، حفاظ ملیں گے، اس کی کمی الحمدللہ نہیں ہے. لیکن ہمارے ملک کو کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو ڈیم بنا دے، جو بجلی گھر بنا دے. ہم اتنے محتاج ہو چکے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے کالجز وہ اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے، اسی لیے تو ہمیں کچھ دکھ نہیں رہا ہے بنتا ہوا. آج تک ہمارا ملک سائنسی اعتبار سے محتاج ہی رہا ہے. اللہ جزائے مغفرت کرے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی، اس بیچارے نے ہمت کر کے ایک ایٹم بم بنا دیا ہمیں. اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہمارے پاس بن سکا. یہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ ملک بنانے کے بعد جھنڈے جھنڈے لگا دینے سے کام نہیں بنے گا. ہمیں تو جھنڈے گاڑنے کی ضرورت ہے اس میدان میں کہ پوری دنیا کی سائنس کا مقابلہ کر کر ہم بھی ترقی کریں. اب دیکھیں نا انڈیا اپنے خلاء میں راکٹ بھیج رہا ہے اور اپنا خلائی مشن بھیج رہا ہے اوپر، اور ہمارے ملک میں وہ ہمارے ایک دوست شعر سناتے تھے بگاڑ کر کہ بچپن سے خواہش تھی پائلٹ بنوں گا فراز، لیکن حالات نے مجھے جہاز بنا دیا. ہم وہ خلائی مشن بناتے بناتے یہ دیکھیں پل کے نیچے دائیں بائیں رات کو کبھی جائے. میں صبح نماز پڑھانے جاتا ہوں، 4 جہاز ادھر پڑے ہوتے ہیں، 5 جہاز ادھر سوئے ہیں، اگلے چوک میں 15-20 جہاز لینڈ کیے پڑے ہوتے ہیں. سارے نشئی بیچارے دکانوں کے نکروں پر سوئے پڑے ہیں. یہ ترقی کی ہے ہم نے. انڈیا ادھر جہاز بھیج رہا ہے، ہمارے جہاز سڑکوں پر بھیجتے پڑے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کو ایک نہج پر ڈالا ہے، ہم نہیں ڈال سکے. یہ اس وقت کے سوچنے کی باتیں ہیں. اور آج بس ملک کی ترقی قربانیاں سنا دی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. بھائی آگے کیا کرنا ہے یہ بھی تو سوچیں. آج تک تو ہم ان باتوں کو سوچ ہی نہیں رہے ہیں. پھر ہمارے ملک کو مذہبی استحکام کی بھی ضرورت ہے. دیکھیں یہ ملک مسلمانوں کے لیے بنا تھا، دیوبندی کے لیے نہیں، بریلوی کے لیے نہیں، اہل حدیث اور شیعوں کے لیے نہیں. یہ ملک مسلمانوں کے لیے بنا تھا. آج ہم اس ملک میں آتے ہی ایسے فرقوں میں بٹ گئے، ایک اپنے مسلک کو چمکا رہا ہے، دوسرا اپنے مسلک کو چمکا رہا ہے.
چاہیے یہ تھا سب مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ کر پاکستان کو ترقی دیتے، لیکن ہماری حالت یہ ہو گئی کہ وہ ایک آدمی تھا، صندوق تھی، وہ بیچارہ اسے دھکا لگا رہا تھا اکیلا، تو دوسرے آدمی نے کہا کہ یار میں مدد کروا دوں، کہاں کروا دے۔ اب دونوں صندوق کو ایک ادھر ایک ادھر دھکا لگا رہے ہیں، تو اب کافی دیر ہوگی، وہ بندہ کہتا ہے یار 2 گھنٹے ہو گئے صندوق اندر ہی نہیں آتی بھی، کہتا اچھا اندر کر لیجیے، میں تو باہر کھینچی جانا، اور ایک اندر کھینچ رہے ایک باہر صندوق ہوتے ہی ہوتی۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ایک فرقہ لوگوں کا ذہن بناتا ہے بھی ادھر جاؤ یہ سب کافر ہیں مشرک ہیں، وہ کہتا ہے یہ مشرک اور کافر ہیں تم ادھر آ جاؤ، اور لوگ بیچارے اسی کشمکش میں پھنسے ہوئے ہیں، ترقی ملک کیسے کرے گا؟ ہمیں ان فروعی اختلافات کو چھوڑنا ہوگا، ان بحثوں سے نکلنا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں یہ مرزا محمد علی انجینئر، اس بیچارے کی صبح و شام اسی کام میں گزرتی ہے کہ کوئی بندہ سکون سے نہ بیٹھے، کبھی کسی بریلوی کو چٹکی کاٹتا ہے، کبھی غیر مقلد کو مکہ مار رہا ہے، کبھی کسی شیعہ کے پیٹ میں گدگدی کرتا ہے، کبھی کسی دیوبندی کو چھیڑ رہا ہے۔ انہیں سارے پنگے لے کے نا ایسے چکر میں پھنسا دیا کہ یہ لوگ انہی مسئلوں میں اٹکے رہے، ملک ترقی نہ کر سکے۔ یہ لوگ ملک کے دشمن ہوتے ہیں جو توجہ ایک طرف سے ہٹا دیتے ہیں اور ایسی جگہ لگاتے ہیں جس کا ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں بچنا چاہیے ان فروعی اختلافات سے، ہمیں صرف اپنے ملک کی ترقی کے لیے مخلص ہو کر اس وقت سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد یہ کہ ہمیں اس بات پر بھی توجہ کرنی چاہیے کہ ہم کن لوگوں کو اپنے ملک کے لیے چنتے ہیں۔ دیکھیے ایک بس ہے، اس میں ڈرائیور کوئی نہیں ہے، اب ہم ظاہر ہے ہمیں ایک بندہ چاہیے جو بس کو ڈرائیو کر لے کر جائے، تو ایک بندہ کہے جی مینوں ماڑی موٹی چلانی آتی ہے، تسی دعا کرو میں انشاءاللہ بس چلا لاں گا، تو کبھی بھی آپ اس کو ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں بیٹھنے دیں گے، آپ کہیں گے نہیں کوئی ماہر بندہ ہوگا اسے لے کر آئیں گے، تو ہمارا بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح ایک کہے جی مینوں چلانی آتی ہے پر تسی میرے دشمن جے میں تانوں اوتھے مارا گا تسی یاد رکھو گے، وہ پکا ڈرائیور ہوگا، ہم اسے تب بھی سیٹ نہیں دیں گے، ہم اس کو دیں گے جو ہم سے مخلص ہوگا اور صحیح گاڑی چلانی بھی آتی ہوگی۔ لیکن ملک کی گاڑی ہم ان لوگوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں جو نہ ہم سے مخلص ہیں اور نہ ان کو یہ گاڑی چلانی آتی ہے، کبھی ادھر مار دیں، کبھی ادھر مار دیں، اسی طرح ہمارا ملک ٹھوکریں کھاتا ہے۔ اب دیکھ لیں جتنے ہمارے ملک کے ایم پی اے، ایم ایل اے، وزراء اگر 100 ہیں تو ان میں سے 90 ایسے ہیں جن کا قرآن درست نہیں ہے، ان بیچاروں کو نماز پڑھنی نہیں آتی ہے، ان کو دین کا معمولی علم بھی نہیں ہے جو بنیادی علم ہونا چاہیے۔ اب ان لوگوں سے یہ توقع رکھیں کہ یہ پاکستان کو اسلامی ریاست بنائیں گے، کیسی عجیب بات ہے۔ ہمارے رائیوڈ کے بزرگ ہیں مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو اس وقت کا وزیر جو تھا وہ رائیوڈ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ جی دعا کر دیں ہمارے 1-2 مسئلے حل ہو جائے تو ہم پاکستان میں اسلامی قانون نافذ کر دیں گے۔ تو مولانا جمشید صاحب دوسری طرف کتاب پڑھ رہے تھے تو اونچی سی کہنے لگے ابے کبھی ہجڑوں کے گھر بھی اولاد ہوئی ہے، کہنے لگے تم اپنی زندگی پر اسلام نافذ کر نہ سکے، پورے ملک پر اسلام تم نافذ کرو گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ بتائیں ہمارے جتنے ایم پی اے، ایم ایل اے، ہمارے وزراء ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایک ہے جس کو ہم پیش کر سکے جی اینا تو مسلمان ہونا؟ سارے کے سارے بے دین آدمی ہیں اور ان سے ہم توقع لگا کر بیٹھے کہ یہ ہمارے ملک میں اسلامی قانون نافذ کریں گے۔ انہوں نے ٹھیک ہی کہا نا پھر کہ ہجڑوں کے گھر بھی اولاد ہوئی ہے، ان لوگوں سے اسلام نہیں آ سکتا۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہوگا ہم جس کو ووٹ دے رہے ہیں کیا وہ میرے ملک سے مخلص ہے، کیا وہ اسلام کو لانے کے لیے بھی مخلص ہے، تو ووٹ دے دیں۔
اگر وہ ہمارے ملک سے مخلص نہیں ہے تو لعنت بھیجے ایسے سیاستدانوں پر. ہمیں کوئی ایسا بندہ لانا چاہیے جو ہمارے ملک کو اخلاص کے ساتھ چلائے اور اس کو سنبھالے. اس کی بھی اب ہمیں ضرورت ہے اور اس کی کوشش کرنی ہوگی. اگلی بات یہ، ہم نے ہندوؤں سے لڑ کر پاکستان لیا، قربانیاں دی. اب ایک اور ہمارے اوپر اشرافیہ مسلط ہو چکی ہے، جب سے ہے پاکستان تب سے بنی ہوئی ہے، کہ ہمارے ٹیکس، ہماری کمائی، سب کچھ ہمارا، اور عیاشیاں ان کی ہوتی ہیں. ان کو بجلی فری، ان کو پیٹرول فری، ان کے مکان فری، ان کے بچوں کا علاج فری، اور سب کچھ فری ہے ان کا، اور ہم سے لے کر ان لوگوں کو دیا جاتا ہے. اب ایسے لوگوں کو بھی بھائی ہمیں خود دیکھنا ہوگا کہ ملک میں برابری ہونی چاہیے. یہ پاکستان ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے، اور اسلام کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 چادریں باندھ کر نماز پڑھانے آ گئے تو ایک بابا کھڑا ہو گیا کہ سب کو ایک ایک چادر ملی ہے، تمہارے پاس 2 کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے کہا میرے بیٹے کی چادر میں نے لی ہے. بھائی میں نے بھی ایک ہی لی تھی، دوسری میرے بیٹے کی ہے. یعنی بادشاہ بھی اپنی رعایا سے زیادہ نہیں لے سکتا. اور یہاں تو بھائی چپڑاسی تھے نہ ماننی، وہ لے دے ساڈے تے ایم ایل اے بنیا ہوتا. اس لیے یاد رکھیں، اب ہمیں تھوڑا شعور پیدا کرنا ہے. یوم آزادی اسی بات کا نام ہے کہ ذہنی طور پر بھی آزاد ہو جائیں اور ہم حقیقی طور پر بھی آزاد ہو جائیں. ہم تو انگریز کی غلامی سے نکلے، اس کے پٹھوں کی غلامی میں آ گئے. ہمیں کیا ملا اس ملک میں آ کر؟ تو اس دن ہمیں اس بات کو سوچنا ہوگا کہ ہمیں حقیقتاً آزاد ہونے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. جو بھی آپ اس کے بارے میں کر سکتے ہیں اپنے اپنے طور پر ہمیں کرنی چاہیے. اگلی بات یہ کہ دیکھیے، اپنے ملک کو ترقی دینے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے قوانین کو فالو کریں، اپنے رعایا اور ریاست کا جو نظام ہے اس کو اچھی طرح سنبھالیں. اب دیکھیں نا، ہم ہی کہیں کہ جی پاکستان سے تو رشوت ہی چلتی ہے، جی رشوت ہی چلاؤ. ہم دینا لینا رشوت چھوڑیں گے تو ملک ترقی کرے گا. اگر ہم ان غلط کاموں کو میں چھوڑ دوں تو اس کا مطلب ہے ایک بندہ ہے تو پاکستان میں ٹھیک ہو گیا ہے، 2 چھوڑ دیں گے وہ ٹھیک، ہم سب چھوڑ دیں گے تو ہمارا ملک آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ کسی نہ کسی طرح ملک کو گرانے میں لگا ہی ہوا ہے، اور اس میں ہم لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں. اپنے ملک کے قوانین کو کبھی نہ توڑیں اور کبھی بھی ایسا کام نہ کرے جس سے ملک کی سالمیت یا ملک کا نظام خطرے میں پڑے. تو اب اس کو ہم خود سوچیں، جہاں جہاں کرپشن ہوتی ہے نہ ہم خود کریں اور نہ دوسروں کے لیے تعاون کریں کہ وہ اس کرپشن کا حصہ بن جائے. اور یہ ہماری وجہ سے ہی ہوتا ہے، ہم پیچھے ہو جائیں سارا نظام ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے بھائی 14 اگست یوم آزادی یہ اس چیز کے تجدید کا نام ہے کہ اس ملک کو آزاد بنیادوں پر ہمیں کھڑے کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی، ورنہ تو جو چل رہا ہے سو چل رہا ہے. اب دیکھیں، اب کل 14 اگست کو ہے، سب کچھ ہوگا اور پریڈیں ہوں گی، جہاز اڑیں گے، یہ وہ سلامیاں ہوں گی اور جناب سب کچھ ہو جائے گا. لیکن یہ جو کام اثر کرنے والے ہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہوتے اس کا حساب تو ایسے ہوا، ایک شادی تھی، وہاں پر لوگ آئے، باجے بجے، سب کچھ ہوا، بوتلیں پی، کھانے کھائے، رخصتی ہو گئی. وہ بات جو پتہ لگ گیا نکاح تھا ہویا ہی نہیں. جیڑے کام آئے سی وہ کام کیتا نہیں، باقی سارے کام کر لیں. ہم اس ملک میں آج جو کام کرنے آئے تھے وہ کام ابھی تک نہیں ہوئے اور باقی سارے کام ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ المیہ ہے 14 اگست پر، جس کا رونا ہم سب پاکستانیوں کو رونا پڑے گا تاکہ ہمارے اندر شعور پیدا ہو اور ہم اس ملک کو صحیح استحکام کے ساتھ ترقی دینے کے قابل ہو سکے. اب دیکھیں، ہر کوئی اگر اپنے اپنے شعبے پر محنت کی نیت کرے، تاجر صحیح تجارت کرے، سائنسدان خوب محنت کرے، انجینئر خوب محنت کرے، اسی طرح فوج ملک کے استحکام کی سالمیت کے لیے خوب محنت کرے،
تو یوں ہمارا ملک کا ہر شعبہ مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ ملک کو خود ہی ترقی دینا شروع کر دیں گے۔ بس یہ جو کرپشن والی گندی عادت چھوٹ جائے نا ہمارے ملک کے لوگوں سے، تو بہت جلدی ملک ترقی کرتا ہے۔ مصیبت یہ کرپشن ہی کرتی ہے۔ ایک ہمارے ساتھی کہنے لگے کرپشن تے اتنی عام ہو گئی، ہن تے زمین بھی بغیر رشوت تو فصل نہیں دیتی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے کھاد پاؤ گے تے فصل دیتی نہیں، تے وہ کہتے اپا بھی نہیں دیتے، کہتے وہ بھی رشوت منگتی، کھاد دیو مینوں سپرے دیو پھر فصل ملے گی، نہیں تک کوئی فصل نہیں۔ تو اس لیے بھائی صبح 14 اگست ہے، ایک تو ہم سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ دیکھیں پاکستان جیسا بھی ہے پوری دنیا کے اسلامی ممالک سے بہت اچھا ملک ہے، اور یہ قدر آپ کو تب آئے گی جب آپ دوسرے ملکوں میں جائیں گے، وہاں جا کر پتہ چلتا ہے پاکستان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ یہاں آزادانہ دین پر آپ چلیں، آزادانہ سب کچھ کریں۔ باہر ایسا نہیں ہے، وہاں تو بڑے بڑے مسائل ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اور پردے کے مسائل خواتین کے ساتھ، اور ڈھیروں معاملات ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے ملک کی قدر بھی کرنی چاہیے، اللہ کا شکر بھی کرنا چاہیے، اور اس کو ترقی دینے کی کوشش میں اپنا حصہ بھی ڈالنا چاہیے، تاکہ صحیح طور پر ہم ایک اچھے مسلمان اور ایک اچھے پاکستانی بن کر زندگی گزارے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔